اصل میں موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کافر بھی انکار نہیں کر سکتے، ایک بہت کھلی حقیقت ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے چھین لیتی ہے، لیکن اللہ نے ہمارے نفس کو ایسے بنایا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موت ساری اوروں کے لیے ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے نہیں، اور ہمیں آئی بھی تو ابھی 40-50 سال کے بعد آئے گی، ایسی بھی کیا جلدی ہے، فی الحال مرنے کا پروگرام تھوڑی ہے، آئے گی تبھی موت جب آئے گی 80 85 90 100 سال کی عمر میں۔ اور اب تو بڑی اچھی اچھی دوائیاں ایجاد ہو گئی، اب تو لانگیوٹی ایک سبجیکٹ بن گیا ہے، اب تو لمبی عمریں جو ہیں وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اس لیے موت کا کیا ڈر؟ الیہ ترجعون، لوٹ کے تو میری طرف تمہیں آنا ہے۔ اور 2-3 دن پہلے ہی میں ایک ڈاکٹر صاحب کی وفات پہ گیا، اوروں کا علاج کرتے تھے، لیکن جب اپنی موت آئی ہے تو 2-3 سیکنڈ لگے ہیں بس، وہ جسے کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں، کہا کہ میری طبیعت سست ہو رہی ہے، اور بس اگلے سیکنڈ میں بہت ہو گئے۔ علاج کرنے کی کوئی، اسپتال تک جانے کی، کسی دوائی کے لانے کی، کھانے کی کوئی مہلت نہیں۔ یہ جو اضعاف کثیرہ کی بات ہے، اس کا تعلق ہر عمل جو ہے اس کا اللہ تعالی برائی کا بدلہ ایک کے بدلے ایک اللہ تعالیٰ لکھ، برائی کا ارادہ کر لیں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، برائی کرنے کے لیے چل کھڑے ہوں، جب تک کر نہ چکے نہیں لکھا جاتا، جب کر لیں تو ایک برائی کے بدلے ایک برائی لکھ دی جاتی، اور لکھنے میں بہت دیر کی جاتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ارے توبہ کر لے تاکہ ہمیں لکھنے کی تکلیف نہ ہو۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو لکھی بھی نہیں جاتی۔ بھلائی کا انسان ارادہ کرے، صرف ارادہ، تو بھلائی لکھ دی جاتی۔ اگر میں یہ ارادہ کروں کہ یار اگر میرے پاس 10 کروڑ روپے ہوتے تو میں ایک جامعہ بنا دیتا، لکھا گیا، یہ ارادہ ہے، یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں میں ان کا یہ کر دوں، کیا کچھ نہیں، ابھی ارادہ کیا ہے، لکھا گیا، اور جب کر لیا عام حالات میں فرمایا 10 گنا لکھا جاتا ہے۔ اور اگر اخلاص کا درجہ ذرا، اس کا ٹیمپریچر ذرا سا اونچا ہے، بہت پیار کے عالم میں، بہت اخلاص کے عالم میں کیا، تو فرمایا تو پھر تو ہم ایک ایک عمل کا 29 کروڑ گنا بھی اجر دے دیا کرتے ہیں۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ منزل عشق بسے دور دراز است ولے، طے شود جادہ 100 سالہ بآہے گاہے، یہ منزل عشق بہت دور دراز سفر ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 100 سال کا راستہ ایک آہ میں طے ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق اخلاص سے ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ محبت اور اس درجے میں ہے۔ نماز میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہر شخص کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن 100 آدمیوں کی نماز علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا کمپیوٹر جو ہے وہ بڑا سینسیٹیو ہے، وہ اخلاص کو، محبت کو، پیار کو ناپ لیتا ہے، اور اس کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔
اضعافاً کثیرہ، کئی کئی گنا ہم دے دیتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیں کہ یہ شہادت کتنی قسم کی ہے؟ ایک آدمی نیک کام کرنے کے لیے گھر سے نکلا، فوت ہو گیا جی، وہ شہید ہے، یا مطلب ہے جنگ میں اس نے لڑی، وہ شہید ہے، اس کے مطلب تھوڑی روشنی ڈالا۔ بات یہ ہے کہ شہادت کی بہت سی قسمیں ہیں اور بہت سے رنگ ہیں، لیکن سب سے پہلے شہادت کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ شہادت سے مراد کیا ہے۔ شہادت کے معنی ہے گواہی دینا۔ ایک شخص کی موت یہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ اللہ کا سپاہی، کہ جب اس کو موت آئی تو اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا تھا، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا، تبلیغ کر رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو شہادت کا تعلق جو ہے انسان کی نیت سے ہے، کہ جس حالت میں اس کو جب موت آئی ہے تو اس وقت کیا کام کرنے جا رہا تھا۔ آدمی تبلیغ کرنے جا رہا تھا، کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، ڈوب کے مر گیا، شہید ہو گیا نا۔ اب اسی کشتی میں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا جو ساتھ کی گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے جا رہا تھا، وہ بھی ڈوب کے مر گیا۔ اب یہ شہید نہیں ہوگا، یہ کتے موت مر گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب جو لوگ یہ کہتے تھے یہ ڈوب کے مرنا شہادت ہے، یہ بات وہ غلط کہتے ہیں۔ صرف موت کی ایک شکل شہادت نہیں ہوتی ہے۔ ایک شخص جہاد ہو رہا ہے، ایک شخص لڑ رہا ہے، خود صحابہ کے زمانے کی بات ہے، ایک شخص لڑ رہا تھا، اتنی جان فشانی سے وہ لڑ رہا تھا کہ صحابہ حیران ہو گئے۔ حضور نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ ھذا فی النار، یہ تو دوستی ہے، کیسے لڑ رہا ہے؟ آپ فرمایا کہ یہ تو اہل دوزخ میں سے ہے، لیکن وہ بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ جب وہ گرا، لوگوں نے کہا کہ جو تو شہید ہو گیا۔ آپ نے کہا ہوا فی النار، تو دوزخ میں سے ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ تڑپ رہا ہے، اور پھر تڑپتے تڑپتے اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنی رگ کاٹ دی اور خودکشی کر لی، مر گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں لڑ رہا ہوگا، ورنہ وہ صبر کرتا۔ ایک شخص ہے اسی جنگ میں لڑ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہے، وہ شہید ہے، مارا گیا شہید۔ دوسرے جنگ اسی جہاد کے اندر وہ بھی لڑ رہا ہے، وہ مال غنیمت کے لیے لڑ رہا ہے، وہ بھی مارا گیا۔ یہ تو شہید نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نہیں؟ جنگ میں مارا گیا لیکن شہید نہیں ہے۔ حدیث میں آتا کہ ایک شخص ہوگا، اس کو قیامت میں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گا کہ تو نے کیا کیا میرے لیے؟ تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے جنگ لڑی حتیٰ کہ میں مارا گیا۔ اللہ نے کذب، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے جنگ لڑی کہ تجھے کہا جائے کہ تو بہت بہادر آدمی، تو ہم نے یہ کہلوا دیا تھا، ہم نے تیرا مقصد پورا کر دیا تھا، جس مقصد کے لیے تو نے جنگ لڑی تھی ہم نے تیرا مقصد پورا کر دیا تھا، ہمارے یہاں تیرے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ اور حکم ہوگا کہ اس کو اونھ منہ جہنم میں پھینک دو، آگ میں۔ تو جنگ میں لڑتے لڑتے مارا گیا نا، تو شہید نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص جا رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، راستے میں گاڑی آئی، حادثہ ہوا، مر گیا، شہید ہے۔ دین کا کام کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، راستے میں بیمار ہوا، مر گیا، شہید ہے۔ بظاہر بستر پہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا، لیکن وہ شہید ہے۔ تو شہادت کا تعلق دوستو انسان کی کیفیات قلب سے، اس کے ایمان سے، اس کی نیت سے ہوتا ہے۔ ایک ہی قافلے میں لوگ جا رہے ہیں، میں نے جیسے کہا کہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک آدمی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، کشتی ڈوب گئی، مر گیا، وہ شہید۔ دوسرا آدمی ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا ہے، کشتی ڈوب گئی، وہ مر گیا، وہ شہید نہیں ہے۔ تو شہادت کا تعلق، اور جس موت سے بھی مرے گا
جس طریقے سے بھی مرے گا، لیکن اگر اللہ کے راستے میں مرے گا اور عبادت کرتا ہوا مرے گا اور اس کی نیت اللہ کی رضا ہوگی تو شہید ہوگا۔ پہلے 3 باتیں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں کبھی یہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ و جاوید ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان پہ اس قدر نعمتوں کی بارش ہوئی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ابھی شہید نہیں ہوئے ان کو پہلے سے خوشخبری دے رہے ہیں کہ اس راستے میں چلے آؤ، یہی جو ہے کامیابی کا راستہ ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دعا ہمیں سکھائی ہے۔ وہ دعا بہت مجرد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہی دعا مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب غزوہ بدر کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی دعا مانگی، اور اس دعا کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا مانگی فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اللہ کی نعمتوں کو لوٹتے ہوئے وہ چلے گئے، کوئی برائی ان کے قریب، کوئی نقصان ان کے قریب نہیں آیا۔ اگر یہ دعا دل سے مانگی جائے تو اللہ کی نعمتوں کو انسان لوٹ کے چلا جاتا ہے، اور وہ خطرہ اور وہ نقصان جس کا اندیشہ ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ کام بنانے والا جس کے ذمہ کام لگا دیا جائے بس وہی ہے، اپنا کام ہم اس کے سپرد کرتے ہیں، وہ ہمیں کافی ہے۔ یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ ایک اور دعا بھی ہے، اس کی حدیث میں تلقین آئی ہے اور اس کے بھی ایسے ہی فوائد ہیں، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم کسی کے سامنے پڑھتے تو اس میں گالی دے دی اس نے، بھائی اللہ کا ذکر ہے اور کثرت سے یہ ذکر کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی طاقت میرے بس کی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے۔ اب اس میں ہر کسی کو گالی تھوڑی، ایک سیدھی سیدھی بات دعا ہے کہ اے اللہ میں برائی سے نہیں بچ سکتا، تو طاقت دے تو میں برائی سے بچ جاؤں۔ اے اللہ نیکی کا کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو اگر توفیق دے، طاقت دے تو میں کر لوں گا۔ یہ دو وظائف۔ اور تیسری بات وہ ہے ذکر اور فکر۔ فرمایا کہ اللہ کے عقل مند لوگ، عقل مند بندے وہ ہوتے ہیں جو صبح شام اٹھتے بیٹھتے کیا ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ویتفکرون، اور فکر کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق پہ، اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، تم نے یہ سب کچھ جو بنایا ہے ایسے ہی بیکار نہیں بنایا ہے، کوئی مقصد تیرا ضرور ہے، کوئی نظام تیرا ضرور ہے۔
ہم اس کو نہ سمجھ سکیں تو ہماری نہ سمجھیں. تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، تو پاک ہے. فقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا. اگر ہم تیرے نظام فطرت کو نہ سمجھ سکے اور اس کے مطابق نہ چل سکے، یہ نظام فطرت، یہ دین فطرت، تیرا بھیجا ہوا دین، تیرا بھیجا ہوا قانون، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو نہ ڈھال سکے تو دوزخ میں ہم چلے جائیں گے. تو ہمیں اس سے بچا. یہ سورہ آل عمران کی آخری رکوع ہے. اس کی تشریح بہت وقت طلب ہے، وقت ہمارے پاس نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ گھر میں جا کے سورہ آل عمران کا آخری رکوع ان فی خلق السماوات سے جو شروع ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ذرا غور سے پڑھ لیجیے گا. آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے اہل ایمان، صبر سے کام لو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور آپس میں ربط رکھو، انتشار نہ پیدا ہونے دو. اور تقوی، اللہ سے پرہیزگاری اور تقوی کی فضا پیدا کرو، متقی بنو. لعلکم تفلحون، امید ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو صبر، مصابرت، ربط، تقوی، یہ 4 نکاتی پروگرام اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخر میں دیا ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم ارزقنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اے اللہ اپنے اس کلام کو ہمارے رگ و ریشے میں اتار دے. اے اللہ اپنے اس پیغام کو ہماری محبوب ترین چیز بنا لے. اے اللہ اس کلام کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ہمیں تھکن محسوس نہ ہو. اے اللہ یہ کلام ہمارے لیے قوت اور غذا بن جائے، اسی کو ہمارے لیے لذیذ بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على حبيبه محمد وعلى اله واصحابه برحمته.